الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ہندوستان کے شہری ہیں، جس ہندوستان میں مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف زبانیں ہیں، جس ہندوستان میں وحدت میں کثرت ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ہندوستان کے شہری ہیں، اور اس سے زیادہ ہمیں فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام دین انسانیت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین عمل ہے، اسلام دین خدمت ہے۔ اسلام جسموں پر قابو حاصل نہیں رکھتا، اسلام دلوں پر دستک دیتا ہے، دلوں کو بدلتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لحاظ سے اسلام کے پیروکاروں نے وقت اور حالات کے مد نظر اہم فیصلے کیے ہیں، قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ اس ہندوستان میں ایک وقت آیا جب اس ملک میں انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ انگریزوں نے صرف ہمارے ملک پر قبضہ نہیں کیا، بلکہ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر اور اس ملک کی جو گنگا جمنی تہذیب تھی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ لڑاؤ اور حکومت کرو۔ ہمیں فخر ہے ایسے موقع پر ہندوستان کی ایک ایسی شخصیت اٹھی جن کا نام حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ اٹھے اور انہوں نے اس وقت حالات کو محسوس کیا، اور اس ملک کو بچانے کے لیے، یہاں کی انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے، یہاں کی ماحول کے اندر محبت کو باقی رکھنے کے لیے، نفرت کو مٹانے کے لیے ایک جماعت کی تشکیل کی، ایک جماعت کو تیار کیا۔ انہوں نے ان کے ذریعے یہ کوشش کی کہ ہندوستان میں ان طاقتوں کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا جائے۔ اس تحریک کو ان کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لے کر چلے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ انگریز کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آپ نے سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ کا نام سنا ہوگا۔ سلطان ٹیپو علیہ الرحمہ 1799 میں انگریزوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان کے شہادت کے بعد انگریزی افسران یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کوئی طاقت اب ہمیں حکومت کرنے سے روک نہیں سکتا۔ جب تک سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ دنیا میں تھے، اس وقت تک انگریزی افسران کو یہ کہنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ شہید ہو گئے، یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمیں کوئی حکومت کرنے سے روک نہیں سکتا۔ یہ کہتا ہوں کہ اس پوری لڑائی میں قائدانہ کردار اگر کسی نے ادا کیا ہے، یہ دینی مدارس نے کیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اگر یہ مدرسے نہ ہوتے، یہ ملک آزاد نہ ہوتے۔ ان مدرسوں نے یہ قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں اور حضرات علماء کرام کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ یہ ملک آزاد ہوا۔ مسلمانوں اور
علماء کرام کی قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا، تو فراموش نہیں کیا جا سکتا، اور تاریخ کے صفحات سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، دہرانا چاہیے، اور دنیا کے سامنے اس کو ذکر کرنا چاہیے۔ 1498 سے انگریز کے اس ملک میں آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور 1601 میں منظم طور پر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے تاجروں کا بھیس پہن کر رہزنوں اور ڈاکوؤں کی شکل بنگال کی سرزمین پر قدم رکھتا ہے۔ 1601 میں منظم طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے بینر تلے آتا ہے۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو تاجر کاروباری کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا مقصد ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے۔ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے اور دہرانا چاہیے کہ مدارس نے ہی یہ قائدانہ کردار ادا کیا ہے، لیکن آج مدارس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ علماء اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ہندوستان کے مسلمان ہیں اور ہم نے اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ سب سے زیادہ اس ملک کے لیے مسلمانوں اور علماء کرام نے قربانی پیش کی ہے، اس لیے اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔